بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ المختصر کا سبق نمبر 79 ہے اور علم بیان جو 3 چیزوں کا مجموعہ ہے، فصاحت، بلاغت اور اس کے توابع۔ فصاحت و بلاغت پر بات ہو چکی ہے، اب توابع پر بات ہے۔ فصاحت و بلاغت پر جو بات تھی وہ مقدمے کے طور پر تھی، وہ گزر چکی ہے اپنی تفصیلات، تصریحات و اعتراضات و جوابات سمیت۔ اب اس کے توابع پر مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنا مدعا بیان فرما رہے ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ وَتَتْبَعُهَا أي بلاغة الكلام وجوه أخر سوى المطابقة والفصاحة تورث الكلام حسنا، وفي قوله تتبعها إشارة إلى أن تحسين هذه الوجوه للكلام عرضي خارج عن حد البلاغة، وإلى أن هذه الوجوه إنما تعد محسنة بعد رعاية المطابقة والفصاحة، وجعلها تابعة لبلاغة الكلام دون المتكلم لأنها ليست مما يجعل المتكلم متصفا بصفته۔ وتتبعها سے مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ علم بدیع کے احتیاج کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، یعنی فصاحت کلمات اور مطابقت مقتضی حال، یہ دونوں تو بلاغت کلام کے رکن ہیں، مگر اس کے حسن کو مزید 4 چاند لگانے کے لیے اور مزید دوبالا کرنے کے لیے چند امور ایسے ہیں جو بلاغت کے توابع ہیں، جو محسنات بدیعیہ کے نام سے موسوم کیے جاتے ہیں، اور علم بدیع میں انہی سے بحث ہوتی ہے۔ پھر شارح رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مزید یہ بیان فرمایا ہے کہ مصنف کے قول تتبعها سے 2 باتوں کی طرف اشارہ ہے۔ ایک تو اس بات کی طرف کہ وہ امور جو زائد ہیں فصاحت کلام اور مطابقت مقتضی حال سے، یعنی محسنات بدیعیہ، جن سے کلام میں حسن پیدا کرنا مقصود ہوتا ہے، تو یہ حسن پیدا کرنا عرضی ہے جو اصل بلاغت سے خارج ہے۔ مطلب یہ ہے کہ متن میں حسن سے حسن عرضی مراد ہے جو حسن ذاتی پر زائد ہوتا ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ حسن ذاتی تو فصاحت و مطابقت سے حاصل ہوتا ہے، یعنی کلام میں جو حسن ذاتی پیدا ہوتا ہے وہ تو فصاحت اور پھر بلاغت سے حاصل ہو جاتا ہے، لہذا محسنات بدیعیہ کے ذریعے جو حسن پیدا ہوگا وہ حسن ذاتی نہیں ہے، بلکہ وہ حسن عرضی ہے جو اصل بلاغت سے خارج ہے۔ ایک تو اس بات میں تتبعها سے اشارہ کیا ہے ماتن نے، اور دوسری اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ان امور کو جو فصاحت و بلاغت سے زائد امور ہیں جن سے کلام میں مزید حسن پیدا ہوتا ہے، یعنی محسنات بدیعیہ، تو ان کو فصاحت کلام اور بلاغت کلام کی رعایت کے بعد محسن شمار کیا جائے گا۔ یعنی اولاً کلام میں علم بلاغت کی رعایت پہلے ہوگی، یعنی کلام فصیح ہو اور بلیغ ہو، اس چیز کی پہلے رعایت کی جائے گی، اور اس کے بعد ان وجوہات کو تسلیم کیا جائے گا یا شمار کیا جائے گا یا لایا جائے گا، یعنی کہ علم بلاغت کو پہلے رکھا جائے گا اور علم بدیع کی رعایت بعد میں کی جائے گی۔ تو ان دونوں چیزوں کی طرف اشارہ کرنے کے لیے مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تتبعها کا لفظ بیان فرمایا ہے۔ آگے مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے ایک سوال اور اس کا جواب دے رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ بلاغت
کلام اور متکلم دونوں کی صفت واقع ہوتی ہے، اور یہ امور محسنہ جو ہیں یہ بلاغت کے تابع ہیں، لہذا مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو یوں کہنا چاہیے تھا کہ تتبعہما، تاکہ بلاغت کلام اور متکلم دونوں کو شامل ہو جائے. یعنی سوال کا مطلب یہ ہے کہ مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان وجوہ کو بلاغت کلام کے تابع کیا ہے، چنانچہ کہا ہے کہ یہ وجوہ کلام، یہ وجوہ جو ہے کلام میں حسن پیدا کرتے ہیں. تتبعہا کلام کے تابع کیا، بلاغت متکلم کے تابع نہیں کیا. چنانچہ یہ نہیں کہا کہ یہ وجوہ متکلم کے اندر حسن پیدا کرتی ہیں. آخر ایسا کیوں کیا انہوں نے؟ حالانکہ بلاغت جو ہے کلام اور متکلم دونوں کی صفت ہی واقع ہوتی ہے. تو تتبعہما کہتے تاکہ بات درست ہوتی. تو ایسا کیوں کیا انہوں نے کہ کلام کی صفت تو بنا دیا، متکلم کی نہیں بنایا. یعنی یہ تو کہا کہ یہ وجوہ ہیں کہ جو کلام میں حسن پیدا کرتے ہیں، یہ نہیں کہا کہ یہ متکلم کے اندر حسن پیدا کرتے ہیں. حالانکہ بلاغت جو ہے وہ کلام اور متکلم دونوں کی صفت ہے اور یہ بلاغت کے تابع ہے. تو ایسا کیوں ہوا؟ تو اس کا جواب یہ دے رہے ہیں کہ یہ جو امور مذکورہ ہے یعنی محسنات بدیعیہ، ان کے ساتھ عرف میں کلام ہی کو متصف کیا جاتا ہے. یعنی عرف عام میں ان محسنات بدیعیہ سے جس چیز کو متصف کیا جاتا ہے وہ کلام ہے، متکلم کو متصف نہیں کیا جاتا. چنانچہ اگر کوئی شخص ایسا کلام کرے جس میں صنعت تجنیس ہو یا صنعت تطبیق ہو یا صنعت ترسیع ہو، تو عرف میں ان صفات کے ساتھ متصف کر کے کلام کو کہا جاتا ہے کہ یہ کلام مجنس ہے، یہ مطبق ہے، یہ کلام مرصع ہے. لیکن متکلم کو متصف کر کے یوں نہیں کہا جاتا کہ یہ متکلم مجنس ہے، یہ متکلم مطبق ہے، یہ متکلم مرصع ہے. تو لہذا جب عرف میں ان وجوہ کو کلام کے ساتھ متصف کیا جاتا ہے، متکلم کے ساتھ متصف نہیں کیا جاتا، تو مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی ان وجوہ کو بلاغت متکلم کا تابع نہیں بنایا بلکہ بلاغت کلام کا تابع بنایا، کیونکہ عرف میں یہی ہوتا ہے. اور اس کا دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ وجوہ کلام دراصل محسنہ کلام کے لیے ہے، یعنی ان کے ذریعے کلام میں حسن پیدا ہوگا بلاغت و فصاحت کی رعایت کرنے کے بعد. متکلم کے لیے نہیں ہوتا، متکلم میں سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ اصل بات ہے کلام کے لیے. تو لہذا وہ جو اصل حقیقت تھی اسی کو مصنف رحمۃ اللہ تعالی نے بیان فرمایا. تو اسی لیے انہوں نے بلاغت کلام کا تابع بنایا ہے، متکلم کا تابع نہیں بنایا. یہ جو ہم نے یہ کہا ہے کہ عرف میں ان محسنات بدیعیہ سے کلام کو متصف کیا جاتا ہے، جس میں صنعت تجنیس کی مثال دی، صنعت تطبیق اور صنعت ترسیع کی، اور یہ کہا جاتا ہے کہ کلام مجنس ہے، مطبق ہے، مرصع ہے. متکلم کے بارے میں نہیں کہا جاتا. تو اس کی تفصیل مزید یہ ہے کہ صنعت تجنیس کا مطلب یہ ہے کہ دو لفظ ہوں اور تلفظ میں مشابہ ہوں گو کہ ان کے معنی مختلف ہوں. دو لفظ تلفظ میں ایک جیسے ہوں لیکن ان کے معنی مختلف ہوں، اس کو صنعت تجنیس کہتے ہیں. جیسے اس کتاب کے مقدمے میں تفتزانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ثانین کے لفظ کو اپنے ایک جملے میں بیان فرمایا ہے 2 مرتبہ، لیکن دونوں میں معنی مختلف. اس کو صنعت تجنیس کہتے ہیں کہ 2 لفظ ہوں، تلفظ میں ایک جیسے ہوں لیکن ان کے معنی مختلف ہوں. صنعت تطبیق کی ہم نے بات کی، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کلام میں ضدین کا جمع کرنا، یعنی ایسے 2 لفظ لانا جن کے معنی میں فی الجملہ تقابل ہو. جیسے قرآن مجید فرقان حمید میں ہے فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا. اب یہاں پر 2 جملے ہیں، فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، اور یہ 2 ایسے لفظ لائے گئے ہیں جو آپس میں فی الجملہ مقابل ہیں، کیونکہ ضحک کے مقابلے میں بکا ہے اور قلیل کے مقابلے میں کثرت ہے، ضدین کا جمع کرنا. تو اس کو صنعت تطبیق کہتے ہیں. اور تیسری چیز ہم نے بیان کی تھی صنعت ترسیع. اس کا مطلب یہ ہے کہ 2 فطروں میں سارے کے سارے یا اکثر الفاظ وزن اور قافیے میں برابر ہوں. 2 جملوں میں کل یا اکثر الفاظ
وزن اور قافیے میں برابر برابر ہو. جسے ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جحیم. اب یہاں پر دو جملے ہیں اور ان وزن میں اور قافیے میں برابر ہے. الابرار لفی لفی نعیم جحیم. تو یہ صنعت جو ہے وہ صنعت ترسیع ہے. تو یہ جو تینوں چیزیں ہم نے بیان کی کہ صنعت تجنیس، تطبیق، صنعت ترسیع، یہ محسنات ودیعیہ میں سے چند ہیں، اور بھی بہت ساری ہیں. تو عرف میں ان کے ذریعے کلام کو تو متصف کیا جاتا ہے، یعنی یہ تو کہا جاتا ہے کہ کلام جو ہے وہ مجنس ہے، مطبق ہے، مرصع ہے، لیکن متکلم کے ساتھ نہیں ہوتی یہ چیز کہ مجنس ہے، مطبق ہے، مرصع ہے. لہٰذا جب ایسا ہے تو مصنف رحمۃ اللہ تعالی نے بھی یہی بات کی ہے کہ تتبعوها نہ کہ تتبعوهما. اسی کو شارح رحمۃ اللہ تعالی نے اور مصنف نے یہ بیان فرمایا کہ وتتبعوها ای بلاغت الکلام، کہ ای بلاغت الکلام یعنی بلاغت کلام کے پیچھے ہیں وجوہ اخر، دیگر وجوہات بھی ہیں، سوى المطابقت والفصاحت، مطابقت اور فصاحت کے علاوہ، یعنی بلاغت کے علاوہ بھی کچھ امور جو ان کے پیچھے ہیں ایسے ہیں کہ تورث الکلام حسنا، کہ جو کلام میں حسن پیدا کرتے ہیں. یعنی ایسے امور ہیں جو بلاغت اور فصاحت کے علاوہ ہے لیکن ہیں وہ بلاغت کے توابعات میں سے جو حسن پیدا کرتے ہیں کلام میں. وفی قولہ، اور مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اس قول تتبعوها میں اشارہ ہے الی ان، اس بات کی طرف کہ بلا شبہ تحسین هذه الوجوہ، کہ ان امور کی جو حسن پیدا کرنا ہے کلام کے لیے، عرضی، یہ ایک حسن عارضی ہے، یعنی خارج حد البلاغتی، یہ حد بلاغت سے خارج ہے، یعنی بلاغت کے اندر داخل نہیں ہے، کیونکہ بلاغت سے تو حسن ذاتی حاصل ہوتا ہے اور یہاں حسن عرضی کی بات ہے. تو تتبعہ میں ایک تو یہ اشارہ ہو گیا. وَإِلَى، اور اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ أَنَّ هَذِهِ الْوُجُوهَ، کہ یہ جو امور ہیں جن سے بلاغت کلام کے بعد حسن پیدا ہوتا ہے، یہ جو امور ہیں انما تعد محسنۃ، کہ یہ اس وقت حسن دینے والے شمار کیے جائیں گے کب کہ بعد رعایت المطابقت والفصاحت، مطابقت اور فصاحت کی رعایت کرنے کے بعد. یعنی کلام میں فصاحت اور بلاغت کی رعایت پہلے کی جائے گی اور ان کی بعد میں کی جائے گی. ان کی رعایت کرنے کے بعد یہ امور جو ہے محسنات میں شمار ہوں گے اور یہ علم بدیع ہوتا ہے. تو تتبعہ میں یہ دو اشارے. وجعلها تابعة لبلاغت الکلام، اور مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو کلام کی بلاغت کے تابع بنایا ہے. یعنی تتبعہ میں بلاغت کلام کے تابع بنایا ہے، دون المتکلم، سوائے متکلم کے، یعنی متکلم نے کے لیے نہیں بنایا. یہ نہیں کہا کہ ان وجوہ سے جو ہے وہ متکلم کے اندر حسن پیدا ہوتا ہے، بلکہ یہ فرمایا کہ یہ وجوہ کلام کے اندر حسن پیدا کرتی ہیں. یہ جو انہوں نے بنایا ہے، کیوں؟ لأنها ليست مما يجعل المتكلم متصفا بصفة، کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو امور اور وجوہات ہیں جو بلاغت اور فصاحت کے بعد رعایت کرنے سے کلام میں حسن پیدا کر رہے ہیں، یہ وہ جو وجوہ ہیں یہ ان چیزوں میں سے نہیں ہیں جن کے ساتھ متکلم کو متصف کیا جا سکے، بلکہ اس کو کلام کے ساتھ ہی متصف کیا جا سکتا ہے. اس لیے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے کلام ہی کے ساتھ متصف کیا ہے، کیونکہ حقیقت یہی ہے کہ یہ جو امور ہیں، یہ جو کلام میں فصاحت و بلاغت کے بعد رعایت کر کے حسن کو مزید دوبالا کر دیتے ہیں، چار چاند لگا دیتے ہیں، یہ کلام کے اندر کرتے ہیں، یہ متکلم میں کچھ نہیں کرتے. تو اسی لیے مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو بلاغت کلام کے تابع بنایا، بلاغت متکلم کے تابع نہیں بنایا. تو خلاصہ یہ نکلا کہ فصاحت و بلاغت کے بعد بھی کلام میں حسن عرضی پیدا کرنے والے چند امور ہیں جن کا تعلق، جن کی رعایت سے کلام میں مزید حسن پیدا ہوتا ہے اور حسن میں چار چاند لگ جاتے ہیں، لیکن وہ حسن عرضی ہوتا ہے اور وہ بلاغت و فصاحت کی رعایت کے بعد شمار کیا جاتا ہے، اور وہ علم بدیع ہے جو علم بلاغت کا تابع ہے.
تو اس کو مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان کیا ہے اور انہی کے مطابق میں شارح رحمۃ اللہ تعالی نے اس کو سمجھایا ہے اور تتبعہ میں یہ بتایا ہے کہ یہ کلام میں پیدا کریں گے حسن، متکلم میں حسن پیدا نہیں کرتے۔ اللہ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، وما توفیق الا باللہ۔